کا موقف سنا ہے. آپ ہم سے سارے مل کر درود شریف پڑھیں. الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. علی کو بیا تو یہ کچھ مہمان مطلب صاحب نے بڑا خوش دلان کیتا دی بڑا الگ خیال ہے. گرامی کے حضرات میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ تو نے کام کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کہ تو نے چوری کیا ہے, اپنا ہاتھ ضائع تو نے کر رہا ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخوبی علم ہے کہ چوری کس کا ہاتھ کاٹتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر چوری کیوں کیوں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موقف سنا ان کا, تو آپ اگر میرا بھی موقف سنیں تو معاملہ کچھ اور نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو بھی اپنا موقف بیان کر. تیرا موقف کیا ہے؟ اس کا موقف یہ ہے کہ تیرے پاس جو اونٹ ہے وہ ان کا ہے, تو نے چوری کیا ہوا ہے. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی صفائی میں میں خود کچھ نہیں کہوں گا, میں نہیں بولوں گا, میری زبان بند رہے گی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو عجیب کہتا ہے, اما بندہ ہے, کبھی کہتا ہے میرا موقف سنا جائے اور کبھی کہتا ہے میری زبان بند رہے گی, میں بولوں گا نہیں, تو پھر بولے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں چوری کا, وہی اونٹ بتائے گا کہ چور کون ہے, مالک کون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے لے کر آؤ اونٹ کو. اونٹ کو لایا گیا. اب وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ بول, پہلے یہ بتا کہ میں کون ہوں اور پھر بتا کہ یہ جس نے تجھے لے کر آیا ہے یہ بندہ کون ہے. اب اونٹ بولتا ہے, حدیث بیان کرتی ہے کہ اونٹ عربی بولتا ہے اور بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتا ہے. اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چوری کیا گیا ہے یہ چور ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چور نہیں ہے, حقیقت میں یہی تو میرا مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس بندے کے حق میں فرما دیا. فیصلہ فرمانے کے بعد اب بات آئی ہمارے موضوع کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے پوچھا اے بندے ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تو عمل کون سا کرتا ہے کہ جس عمل کی بنا پر رب کی بارگاہ میں تیری مقبولیت اتنی ہے کہ جانور تیرے حق میں گواہی دے رہا ہے اور عربی بول رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑے لمبے چوڑے عمل نہیں کرتا, میں حسب معمول جو نمازیں ہیں وہی پڑھتا ہوں, جو دیگر بندے عمل کرتے ہیں وہی کرتا ہوں, لیکن ایک میرا خاص عمل ہے جس عمل کی وجہ سے رب نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے, میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود پڑھتا رہتا ہوں. اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو مجھے انعام ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ جو تو درود پڑھتا ہے, یہ جو تیرا عمل ہے درود پڑھنے کا, اسے کبھی رد نہ کرنا, کبھی اس کو چھوڑنا نہ. جس درود نے تجھے آج دنیا کے اندر تیرا ہاتھ کاٹنے سے بچایا ہے, تجھے بچایا ہے, یہی درود کل قیامت والے دن جہنم سے بچا کر تجھے جنت لے کر چلا جائے گا. گرامی قدر حضرات یہ ہے درود پاک کی فضیلت. اور میں حدیث پاک کے اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بندے ملتے ہیں, دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں, دونوں کو ملاقات ہوتی ہے, ملاقات کے وقت وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں ملے اور دونوں کا ملاپ ہوا, دونوں اکٹھے ہوئے, دونوں کا اجتماع ہوا, دونوں کی مجلس ہوئی, جیسے ہی وہ دونوں اکٹھے ہوئے
اور اکٹھے ہوتے ہی انہوں نے درود پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ابھی درود پڑھنے کے بعد جدا نہیں ہوتے، رب ان کا پچھلا سارا کھاتا صاف فرما دیتا ہے. سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، دو بندے اکٹھے ہو اور دو بندے اکٹھے ہو کر جب درود پڑھتے ہیں، رب اتنا نوازتا ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جب اتنے مومن اکٹھے ہو جائیں، جب اتنے اشاکان مصطفیٰ اکٹھے ہو جائیں اور پورے گاؤں کو درود پاک سے منور کر دیں، روشن کر دیں، اور پورے گاؤں کی دیوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کے ساتھ وہ دولت سے مالا مال کر دیں، تو رب ذوالجلال ان سارے مجمع والوں کو پھر کتنا انعام عطا فرمائے گا کہ جب دو اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ درود پڑھے، رب ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر رب کتنا کرم کرتا ہوگا. تو گرامی قدر حضرات، بات میں مختصر کرنا چاہتا تھا. بانی محفل نے حکم کیا ہے کہ بات چھوٹی نہیں کرنی، تھوڑی سی لمبی بھی کرنی ہے. اب ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 14واں پارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہد کی مکھی، اس کا پورا واقعہ 14ویں پارے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے جنگلوں کے اندر، درختوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ سبز شہد بھی بناتی ہے، یہ زرد شہد بھی بناتی ہے، یہ سفید شہد بھی بناتی ہے. اور ان کا ایک پورا نظام سلطنت ہے. جس طرح انسانوں کا ایک نظام ہے، ان کا بھی پورا ایک نظام ہے کہ کوئی شہد کی مکھی تو وہ خالی چھتا بناتی ہے، ان میں سے ایک ان کا مالک ہوتا ہے، اور پھر ان کی کچھ رعایا ہوتی ہے. کچھ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے وہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں. ان کی پوری ایک کابینہ ہوتی ہے، پوری ایک عشورہ ہوتی ہے. کوئی غلطی کرے تو اس غلطی کی سزا بھی ہوتی ہے، کوئی کسی کو مار دے اس کا قصاص بھی ہوتا ہے. یہ سارا پورا ایک سسٹم ہے اس ایک چھتے کے اندر. تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت وہ مکھیاں نکلتی ہیں، وہ شہد کی مکھی نکلتی ہے، اور ان کو رب نے اتنی حکمت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی دور چلی جائیں، لکھا ہوا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی جائیں، پھر بھی اپنا راستہ بھولتی نہیں ہے، اپنا گھر نہیں بھولتی، واپس آتی ہے. وہ شہد کی مکھیوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ جاتی ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، وہ پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے، پتوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اور وہاں جا کر وہ رس چوستی ہے. اب وہاں سے جو زرد رس ہوتا ہے اس کو بھی چوستی ہے، اور جو میٹھا رس ہوتا ہے اس کو بھی چوستی ہے، اور جو کڑوا رس ہوتا ہے اس کو بھی چوستی ہے، اور جو پھیکا رس ہوتا ہے اس کو بھی چوستی ہے. پھلوں سے بھی چوستی ہے، پھولوں سے بھی چوستی ہے، پتوں سے بھی چوستی ہے. وہ چوس کر واپس چھتے کے اندر لاتی ہے، اور جب اس کا شہد تیار کرتے ہیں تو شہد تیار ہونے کے بعد نہ اس کے اندر، یہ اللہ فرماتا ہے، نہ اس کے اندر کھٹاس ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کڑواہٹ ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فقط میٹھا ہوتا ہے. اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شفاء للناس، وہ تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. بوڑھا پیے، وہ بچہ پیے، وہ بیمار پیے، وہ صحت مند پیے، کوئی بے شخص اس کو پیے گا. کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہوتی، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے کسی کو کبھی شہد نہیں روکا ہوگا. کیوں؟ رب نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی ذرا یہ تو بتا کہ تو پھیکا رس بھی لاتی ہے، تو میٹھا رس بھی لاتی ہے، اور تو کڑوا رس بھی لاتی ہے، اور پھر وہ زہر آلود بھی ہوتا ہے اور شفا آلود بھی ہوتا ہے، لیکن جب شہد تیار کرتی ہے پھر شفا ہی شفا ہے، اور پھر اس کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی بیان کرتی ہے وجہ یہ ہے جب میں رس لاتی ہوں اس وقت کڑوا بھی ہوتا ہے، اس وقت میٹھا بھی ہوتا ہے، اس وقت وہ پھیکا بھی ہوتا ہے، لیکن جب میں چھتے میں آتی ہوں جس وقت وہ رس میں چھتے کے اندر منتقل کر رہی ہوتی ہوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہوں. رب ذوالجلال اس درود پاک کی وجہ سے میرے اس شہد کے اندر مٹھاس بھی بھر دیتا ہے، میرے اس شہد کے اندر شفا بھی بھر دیتا ہے.
بیان کرتی ہے، وجہ ہے درود، درود پڑھتی ہوں، رب میرے اس شہد کے اندر شفا رکھتا ہے۔ اور پھر اس شہد سے ہوتا کیا ہے، وہ مکھی کہتی ہے میں چند مکھیاں جاتی ہیں شہد لینے کے لیے، رس لینے کے لیے، باقی مکھیاں چھتے کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے باقی خاندان والے بھی ہوتے ہیں، تو ہم جو رس لاتے ہیں اس رس سے ہمارا خاندان بھی پلتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور پھر انسان کی نسلیں بھی پلتی ہیں، اور رب ذوالجلال جنت بھی عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، درود پاک کی وجہ سے رب ذوالجلال جہنم سے بھی آزادی فرماتا ہے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جو اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر کے اپنے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنے گھر کو معطر کرتا ہے اور رحمتوں سے بھر لیتا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، ہر گھر کو، ہر بندے کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، یہ نصیب ہوتی ہی ان کو ہے جن پر رب کا کرم ہوتا ہے، محبوب کی نگاہ فیض ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت بھائی صابر صاحب کے کاروبار کے اندر، مال و جان کے اندر، اس کے حلال کے اندر خیر و برکت فرمائے، اور میلاد کمیٹی کو بھی اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے ذوق اور شوق کے اندر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص دعا گو ہوں بھائی مدد صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت و توفیق والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ گاؤں کے اندر درود و سلام کے نذرانوں سے گاؤں کے اندر رونق کو بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و توفیق والی لمبی عمر بھی عطا فرمائے، اور ان کی من کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میلاد کمیٹی والوں کی طرف سے اعلان ہے، ہر روز اعلان ہو رہا ہے، تو آج پھر اعلان ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں محفل رکھنا چاہتا ہے تو میلاد کمیٹی والوں سے رابطہ کر لیں۔ تو انہوں نے کچھ دن ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، دو دوستوں نے محفل رکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جس طرح کل محفل ہے بھائی عمران صاحب کے گھر، اور پرسوں محفل ہے ملک عزیز صاحب کے گھر، اور اس سے اگلے دن ہے یہ آفت ہارون صاحب کے گھر محفل ہے۔ تو اس طرح محفلوں کا انعقاد، اور اسی طرح عشاء کے بعد چاچا جی ریاض کے گھر ہے محفل۔ تو اگر کوئی اپنے گھر محفل رکھنا چاہتا ہے تو ان کو بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محفل رکھ لیں، اس دن کسی اور بھی اسی ٹائم میں کسی اور گھر بھی محفل ہو تو ان کے لیے پریشانی بنے گی۔ تو یہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون بھی کریں گے اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا